وہ یونیورسٹی کے احاطے میں داخل ہوئی تو دیکھا کئی اسٹوڈنٹس ٹولیوں کی صورت کھڑے تھے. کچھ کلاسز کے لیے بھاگتے دکھے اور کچھ کھاتے ہوئے دکھے. آج اس کا اس یونیورسٹی میں پہلا دن تھا. وہ اسلام آباد سے مائیگریٹ ہو کر لاہور یونیورسٹی آئی تھی. آخری سیمسٹر میں اپنی یونیورسٹی چھوڑنے کا غم بہت بڑا غم ہوتا ہے. ایمان کو بھی اس کا بخوبی اندازہ تھا. وہ چلتے چلتے بزنس ڈپارٹمنٹ کے سامنے رکی, نظر اٹھا کر عمارت کو دیکھا, پھر قدم اندر کی جانب بڑھائے. ابھی اسے ایڈمن آفس جانا تھا, وہاں سے اپنا رول نمبر, شیڈول, کلاسز کا پوچھنا تھا. ایڈمن آفس کی جانب بڑھتے قدم اس کے رکے تھے. سامنے سے چلتے آتے گروپ کے ایک لڑکے کی ٹکر ہوئی تھی اور وہ بغیر مڑے ہاتھ اٹھا کر آگے نکل گیا. بدتمیز, یہ پہلا جملہ تھا جو اس یونیورسٹی میں پہنچتے منہ سے نکلا تھا. منہ مروڑ کر وہ چلی گئی. اپنا رول نمبر وغیرہ لے کر وہ کلاس میں پہنچی. کلاس پہلے ہی کچا کچ بھری ہوئی تھی. ایک کونے میں جا کر وہ بھی بیٹھ گئی. ابھی وہ اپنے موبائل سے کسی کو ٹیکسٹ کر رہی تھی جب ٹھٹک ٹھک ٹھک کی آواز نے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کروائی. اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو ایک لمبا چوڑا سا لڑکا جینز پر وائٹ ڈریس شرٹ پہنے اسے دیکھ رہا تھا. ایمان نے اسے بولتا نہ پا کر بھویں اچکائی. مس, وہ اس کا نام نہیں جانتا تھا اس لیے رکا. جی, اس نے بھی اپنا نام بتانے کی زحمت نہیں کی. مس واٹ ایور, دس از مائی پلیس, وہ بولا تو آواز صاف تھی. آئی ڈنٹ سی یور نیم ہیئر, اف اٹس ریٹن پلیز شو می. میں نے اس جگہ آپ کا نام نہیں دیکھا, اگر لکھا ہے تو مہربانی کر کے دکھا دیں, وہ پورا اعتمادی سے بولی. تمہیں علم ہے کہ تم کس سے بات کر رہی ہو؟ میں کس کا بیٹا ہوں؟ وہ حیرت میں غوطہ زن ہوتا بولا. شکل سے تو انسان کے بچے لگتے ہو, اگر میں غلطی پر ہوں تو مجھے بتا دیں, وہ جواباً آرام سے بولی. اگر کسی کو تمیز سے بدتمیزی کرنا سیکھنی تھی تو وہ ایمان سے کلاسز لے. یو, غصے کی زیادتی سے اس کی آنکھیں لال ہوئی تھیں. واٹ می, اب وہ دونوں بازو سینے پہ باندھے بولی تھی. چھوڑ یار, آ جا, میری جگہ بیٹھ جا, اس کا دوست اسے غصے میں دیکھ کر بولا. تم نے دیکھا کتنی بدتمیزی کر رہی ہے میرے ساتھ. میرے ساتھ؟ دارم دانیال کے ساتھ, وہ بے یقینی سے دونوں ہاتھوں سے اپنی طرف اشارہ کرتا بولا. چھوڑ یار, آ جا, وہ ایمان کے ساتھ والی سیٹ خالی کرتا بولا, اور دارم ایک آنکھ چھوٹی کیے اسے گھورتے اسی کے ساتھ آ بیٹھا. تب تک پروفیسر بھی کلاس میں داخل ہوئے. کسی نے سر کو سلام بھی کیا تھا. یہ بھی نیا رواج آ گیا اس دور میں. پہلے تو باقاعدہ کھڑے ہو کر سب سلام کرتے تھے, اب کوئی کرتا کوئی نہیں. خیر, انہوں نے آتے پچھلے لیکچر کو تھوڑا ایکسپلین کیا. اب وہ نئے ٹاپک کی جانب آ گئے تھے. آج ہم بزنس اور انٹرپرینورشپ کا فرق پڑھیں گے. کسی کو علم ہے کہ ان دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ سر نے پڑھانے سے پہلے کلاس سے پوچھا. سر, دو لوگوں کی اکٹھے آواز آئی. سر نے نظر اٹھا کر دیکھا تو عین کونے میں لگی دو کرسیوں پر بیٹھے دو لوگوں کا ہاتھ کھڑا دیکھا. آپ نئی آئی ہیں, آپ کو پہلے کلاس میں نہیں دیکھا. سر اینک درست کرتے بولے. جی سر, میں اسلام آباد یونیورسٹی سے مائیگریٹ ہو کر آئی ہوں, انگریزی میں جواب دیا. او ویلکم, واٹس یور نیم؟ ایمان نے اپنا چھوٹا سا تعارف کروایا تو کلاس کو علم ہوا یہ ایمان مصطفیٰ تھی. جی دارم, آپ بتائیں ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ انہوں نے دارم کو مخاطب کیا. اب وہ ان کے سوال کا پورا اعتمادی سے جواب دیتا دکھ رہا تھا. لیکچر ختم ہوا تو دونوں ایک دوسرے کو اگنور کرتے باہر کی جانب آئے. دارم اپنے دوستوں کے ٹولے میں شامل ہوا اور وہ کیفیٹیریا پہنچی. اسے وہاں اپنی ہی کلاس کی ایک لڑکی ملی جس سے تھوڑی بات چیت ہوئی. اس نے اسے دارم سے دور رہنے کو کہا. ایمان عجیب خبتی انسان ہے, اس سے دور رہو. جو اس کی لسٹ میں آ جاتے ہیں وہ اسے بہت تنگ کرتا ہے, بلی بھی کرتا ہے. یہ مشورہ عائشہ کی جانب سے تھا. مجھے اس بدتمیز کے منہ لگنے کی ضرورت ہے بھی نہیں. عجیب شخص ہے ویسے, وہ سموسہ توڑتے بولی. دو چار ادھر ادھر کی باتیں کر کے وہ گھر جانے کو نکلی. آج ایک ہی لیکچر تھا. گھر پہنچ کر وہ سیدھا کچن میں پہنچی. وہاں حسب توقع کچھ نہیں پڑا تھا. یہ سب پہلے نہیں ہوتا تھا, مگر 2 سال پہلے جب آپ باہر کے ملک شفٹ ہوئے تو اسے معلوم ہوا اس زندگی تنگ ہونا کسے کہتے ہیں. اس کی جوائنٹ فیملی تھی. ابو کے جاتے انہوں نے اصل رنگ دکھانا شروع کر دیے.
گھر کے بل کا آدھا حصہ مانگتے، گھر کے کام وہ اور ماں مل کر کرتے۔ اس نے کتنی ہی بار ماں کو کہا ابو کو کال کر کے بتا دیتے ہیں، مگر ماں کا ایک ہی جواب ہوتا، بیٹا وہ پردیس میں اکیلے بیٹھے ہیں اور اگر ہم نے انہیں یہاں کی ٹینشن دی تو وہ بہت پریشان ہوں گے۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ کام میں جٹ جاتی۔ اسے عجیب طرح کا غصہ آتا تھا، دل کرتا تھا سارے رشتہ داروں کو لائن میں کھڑا کر کے ایک ایک گولی مار دے۔ اب وہ کھانے کا جگاڑ کر رہی تھی۔ سدے شکر آٹا رکھا تھا، اس نے 2 روٹیاں بنائیں، 2 انڈے بنا کر کھانا ایک ٹرے میں رکھے، پانی کا گلاس رکھا اور وہ ٹرے اٹھا کر کمرے کی جانب چل دی۔ راستے میں ہی نویدہ چچی مل گئیں۔ وہ انہیں دیکھتی تو بس یہی سوچتی تھی تربیت کی کمی ہے ان میں، اور کوئی مسئلہ نہیں۔ انہوں نے رات کے کھانے کا مینیو دیا تھا۔ وہ خاموشی سے چل دی۔ ہیوی بائک ایک خوبصورت بنگلے کے سامنے رکی، دروازہ واہ ہوا تو وہ بائک اندر لے گیا۔ بائک روکتے اس نے ہیلمٹ اتارا، گردن دائیں بائیں موڑ کر بال درست کیے۔ اب وہ لیونگ روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو رہا تھا، جہاں ڈائننگ ٹیبل سے آوازیں آ رہی تھیں۔ اس کے قدم بھی اسی جانب مڑے۔ سامنے ہی ڈائننگ ٹیبل پر 2 مرد بیٹھے کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ وہ کہتا ہیلمٹ ڈائننگ ٹیبل کی ایک طرف رکھتے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ ہے دارم یار، میں تو یہ کھانا کھا کھا کر تھک گیا ہوں یار، بڑے بابا نے دہائی دی۔ اور دارم کو معلوم تھا اب وہ اس کی شادی پر آئیں گے۔ اس کے پیدا ہونے کے 5 سال بعد ہی اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ دادی کی پہلے ہی وفات ہو چکی تھی تو گھر میں کوئی عورت نہ تھی۔ جی بڑے بابا، ایسا کرتے ہیں شیف چینج کر لیتے ہیں۔ کیوں ڈیڈ؟ اس نے مسکراہٹ چھپاتے تجویز دی۔ بابا کو من پسند جواب نہ ملا تو وہ بڑبڑائے، پھر اس کی جانب دیکھا۔ مجھے تو لگتا ہے میں اس امید پر ہی زندہ ہوں کہ تمہاری شادی ہو، گھر میں رونق آئے۔ وہ نیپکن سے منہ صاف کرتے بولے۔ اوہ بڑے بابا، ناٹ دس ٹاپک اگین۔ وہ اس ٹاپک کے سے بیزار نظر آتا تھا اور بڑے بابا ناراضگی سے واک آؤٹ کر گئے۔ ڈیڈ نے بھی انہی کی تقلید کی۔ اگلے دن یونیورسٹی میں وہ بڑے آرام سے رہی۔ وہ اپنی قابلیت کی بنا پر ٹیچرز کی نظروں میں آنے لگی۔ یہ بات دارم سے ہضم نہ ہوئی، اس سے پہلے وہ ہر ٹیچر کا چہیتا تھا۔ او ہیلو گرل، اپنی یہ گز بھر کی لمبی زبان کا استعمال ٹیچرز کے سامنے ذرا کم کیا کرو۔ وہ غصے سے آگ بگولا ہوتا بولا۔ آج ہی اس کے فیوریٹ ٹیچر جن کا وہ چہیتا تھا ایمان کی تعریف کر کے گئے تھے، اور دارم کو تو آج دیکھا بھی نہیں۔ بس اسی بات کا غصہ چڑھا تھا اس کو۔ کیوں؟ وہ بھی ایمان تھی۔ کیونکہ میں کہہ رہا ہوں۔ دارم کو جواب نہ بن پڑا تو اس نے یہ کہہ دیا، میں آپ کی جاگیر نہیں ہوں جس کو جب آپ کوئی حکم دیں گے اور میں مان لوں گی۔ مائنڈ یو مسٹر۔ وہ انگلی اس کی جانب کیے بولی۔ یہ انگلیاں کس کو دکھا رہی ہو؟ کسی اور کو جا کر دکھاؤ۔ وہ ٹاپک سے ہٹ کر بولا۔ ایمان جان گئی تھی وہ جھگڑا کرنے آیا تھا۔ میرے ساتھ جو بدتمیزی کرے گا میں اس کو انگلی دکھاؤں گی۔ جو ہو سکتا ہے کر لو، میں تو چپ نہیں رہوں گی، وہ کہتی بیگ اٹھائے باہر نکلی۔ پیچھے سے دارم نے سوچ لیا تھا اسے کیا کرنا تھا کہ چوبیاں خاموش ہو جائے۔ اس نے اسے تنگ کرنے کی ٹھان لی تھی، شاید اسی طرح یہاں سے دفع ہو جائے۔ وہ ڈپارٹمنٹ سے نکل رہی تھی جب اس پر پانی گرا۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو اوپر کوئی نہیں تھا، مگر سامنے سے دارم ضرور آ رہا تھا۔ اس کے پاس سے گزرتے دارم کی مسکراہٹ سے پتہ چلا یہ اسی کے کہنے پر ہوا ہے۔ اس کا دل کیا تھا اس کا چہرہ نوچ ڈالے، مگر ضبط کر گئی۔ یہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ جب کوئی آپ کو تنگ کرے اور آپ جواب نہ دو، سامنے والے کا حوصلہ بلند ہوتا ہے۔ یہی دارم کے ساتھ ہوا۔ اب وہ کچھ نیا سوچ رہا تھا، کچھ ایسا جس سے یہ بھاگ جائے۔ اگلے دن ایمان کو کسی ٹیچر نے بلایا تھا۔ اس کا بیگ کلاس میں ہی رکھا تھا۔ واپس آ کر دیکھا تو بیگ نہیں تھا وہاں۔ اس نے نظر گھما کر دیکھا تو دارم اور اس کا گروپ باتیں کرتا دکھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی جب دارم کی نظر اس کی جانب اٹھی۔ اسے دیکھتا پا کر وہ ہلکا سا مسکرایا جیسے کوئی جاننے والا ہو۔ اب وہ ہر چیئر کے پاس جا کر دیکھ رہی تھی۔ اس نے گویا ہر جگہ دیکھ لیا، مگر بیگ نہ ملا۔ ابھی وہ رونے کے قریب تھی جب سر احمد کلاس میں داخل ہوئے۔ یہ بیگ کس کا ہے؟ انہوں نے ڈائس کے اندر سے نکال کر ہوا میں بلند کیا۔
سر یہ میرا ہے. ایمان کی جان میں جان آئی. یہ یہاں کیوں رکھا تھا؟ آپ کو اتنے مینرز نہیں ہیں کہ ٹیچرز کے استعمال کی چیزوں کو اپنی پراپرٹی نہیں سمجھا جاتا؟ ویری ill mannered گرل. اس کا بیگ اس کے ہاتھ میں پٹکتے ہوئے انہوں نے ذلیل کیا اور ایمان کے وہی آنسو شروع ہوئے. دارم جو مزے سے اپنا پلان کامیاب ہوتا دیکھ رہا تھا اسے روتا دیکھ کر جذب ہوا، مگر جلد ہی اپنی اصل حالت میں لوٹا. اب سر اسے کلاس سے نکال رہے تھے اور وہ روتے ہوئے کلاس سے نکلی. اس کا ارادہ سیدھا گھر جانے کا تھا. وہ مین گیٹ کے قریب پہنچی جب اسے کسی نے پکارا. مڑ کر دیکھا تو دارم بھاگا آ رہا تھا. اوہ ایمان، وائی آر یو کرائنگ؟ اسے ہمدرد بن کر پوچھا گیا. ایک پل کو تو ایمان کو بھی لگا اس نے یہ نہیں کیا ہوگا. ایمان جواب دیے بغیر چلنے لگی، وہ بھی اس کے ہم قدم ہوا. دارم دانیال سے الجھنا آپ کو خود تکلیف دے گا ایمان. ناؤ گیٹ اٹ. انگلیاں درد تو نہیں ہو رہی؟ اس نے کل والی انگلیوں کا ذکر بڑے سرسری انداز میں کیا تھا جس پر وہ رکی اور اسے خون آشام نظروں سے گھورا. اب وہ سیٹی بجائے واپس جا رہا تھا. بدتمیز گدھا. ڈیش ڈیش ڈیش. وہ پیر پٹک کر باہر نکلی. اگلے دن ان کا ٹاکرا صبح صبح ہو گیا. وہ اپنے دھیان میں چل رہی تھی جب اس کی ٹکر دارم جن سے ہوئی. اندھے ہو. کچھ کل کا بھی غصہ تھا اور اسے دیکھ کر صرف غصہ ہی چڑھتا تھا. ایکسکیوز می. وہ کانوں سے ہیڈ فون اتارتے بولا، حالانکہ ہیڈ فون میں کچھ نہیں چل رہا تھا، بس اسے دکھانے کے لیے لگائے تھے کہ اسے معلوم نہیں اس نے کیا کیا ہے. میں نے پوچھا اندھے ہو؟ یہ جو موٹے موٹے بٹن لگے ہیں ان کا استعمال کرنا آتا ہے کہ نہیں؟ وہ تو بھری پڑی تھی. دارم کے ماتھے پر بل پڑے. تمہیں بات کرنے کی تمیز ہے کہ نہیں ہے؟ آج تک کسی نے دارم دانیال سے ایسے بات نہیں کی. وہ غصے میں پھنکارا تھا. اسی لیے ایسے ہو. اس طرح کسی نے بات کی ہوتی تو آج ایسے نہ ہوتے بدتمیز. اچھی خاصی بے عزتی کرنے کے بعد لقب بھی دیا تھا. دارم غصے سے اس کی جانب بڑھتا جب اس کے دوست نے اسے پکڑ لیا اور وہ اسے سر تپیر دیکھ کر رہ گئی، جیسے تم جیسے بلائیں بہت دیکھی. تم نے دیکھا کتنی بدتمیز ہے یہ لڑکی. دارم کا غصہ کنٹرول نہیں ہو رہا تھا جب اس نے وقار سے پوچھا. ہاں دیکھا، مگر تم نے بھی تو اس کا والیٹ نکالنے کے لیے جان بوجھ کر ٹکر ماری. حساب برابر. اب آجا. اس بات پر دارم کے لب مسکرائے. وہ کلاس میں داخل ہوئی. بیگ سے جانے کیا نکالنے لگی جب اسے والیٹ کی کمی محسوس ہوئی. ابھی تو جب اس نے کرایہ دیا تھا تو وہ بیگ میں تھا. وہ باہر گئی کہیں گر نہ گیا ہو، مگر نہیں ملا. تھک ہار کر جب وہ واپس آئی تو اس کی نظر شیلف پر پڑی جس کی نکر پر اسے اپنا والیٹ نظر آیا. بڑی مشکل سے وہ اتار رہی تھی جب وہ انگلی لگنے کے باعث گر گیا. جلدی سے اس نے والیٹ کھول کر دیکھا. اس میں موجود پینڈنٹ ٹوٹ چکا تھا. اسی بات نے اسے آگ بگولا کیا. اس نے والیٹ اٹھایا اور ٹیبل پر پٹخا. دارم اور اس کا دوست اس کا یہ چہرہ دیکھ کر ہنسے تھے اور یہ مسکراہٹ بھی تھوڑی دیر کی مہمان تھی جب ہوا میں لہراتا ہوا والیٹ اس کے چہرے پر آ لگا. ابھی وہ کچھ بولتا جب وہ اس کے سامنے آ کر رکی. چہرہ غصے کی زیادتی سے لال ہو رہا تھا. پوری کلاس نے دیکھا تھا جس کے سامنے آج تک کوئی نہیں بولا تھا اسے یہ لڑکی ٹکر کا جواب دے رہی تھی. ہو کون بھائی تم؟ آج بتا دو. ہمیں بھی معلوم ہو کس دنیا سے آئے ہو، کیونکہ یہاں کے لگتے نہیں ہو. یہاں پر مائیں اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہیں کہ کسی کو بلا وجہ تنگ نہیں کرتے. اب تم بتاؤ، یا تو اس دنیا کے نہیں ہو یا تمہاری ماں کے پاس وقت نہیں تھا تمہاری تربیت کرنے کا. وہ پھنکاری. وہ پینڈنٹ اسے جان سے عزیز تھا جو اس وقت اس کی وجہ سے ٹوٹ چکا تھا. دارم کی آنکھیں لال ہوئیں. وہ آگے بڑھنے لگا. جب وہ والیٹ اٹھائے مڑ گئی. کینٹین میں داخل ہوتے ہی وہ پیچھے آیا. وہ کرسی کھینچ رہی تھی جب دارم نے اس کا ہاتھ پکڑا. ہاتھ چھوڑو میرا. وہ غصے سے بولی تھی. پوری کینٹین میں خاموشی چھا گئی. نہیں چھوڑوں تو کیا کرو گی؟ جواباً وہ بھی غصے سے بولا. اب وہ اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے نکالنے کی کوشش کر رہی تھی مگر نکلنے کی امید نظر نہیں آ رہی تھی. تم سے یہی امید کی جا سکتی ہے جاہل انسان. ہاتھ چھوڑو میرا. مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تمہارا ہاتھ پکڑنے کا. باہر آؤ، بات کرنی ہے. اس کا ہاتھ چھوڑتا وہ بولا. مجھے نہ تو تمہاری شکل دیکھنی ہے نہ تم سے بات کرنی ہے، اس لیے شاباش ادھر. دروازے کی جانب اشارہ کرتے وہ بولی. ساتھ ہی کرسی پر بیٹھی. تمہاری تو ہمت کیسے ہوئی میرے ساتھ بدتمیزی کرنے کی؟ اگر تم میرے ساتھ بدتمیزی کرو گے تو میں خاموش کیوں رہوں؟ نہ تو میں تمہاری کچھ لگتی ہوں سلگتی ہوں نہ ہی تمہارے سامنے جواب دہ ہوں. جو تم کرو گے ویسا ہی ری ایکشن آئے گا. وہ دو بدو بول رہی تھی.
تمہیں تو میں دیکھ لوں گا۔ وہ جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ڈرتی تو میں کسی کے باپ سے بھی نہیں، تم کون ہو؟ لہجہ صاف مذاق اڑاتا تھا۔ خیر، ذہن میں اس نے ان سب کے نام دہرائے جن سے وہ ڈرتی تھی۔ سر فہرست تایا جان تھے۔ وہ مڑا ہی تھا جب اس نے یہ بولا۔ واپس مڑ کر اس نے اس کا منہ دبوچا۔ تمہارا تو پوری یونیورسٹی تماشا دیکھے گی، لکھ کے رکھ لو میری بات۔ ابھی وہ کچھ اور کہتا، وقار نے اس کو پیچھے کیا۔ گھٹیا انسان، تمہاری یہی اوقات تھی، دکھا دی اپنی اوقات، پتہ نہیں کس جاہل خاندان سے تعلق ہے۔ وہ بھی غصے میں دھاڑی تھی۔ وقار اسے زبردستی باہر لے کے جا رہا تھا جب عائشہ بھاگتی ایمان کے پاس آئی۔ ایمان، یار کتنی بار کہا تھا اس سے پنگا نہ لو۔ ایمان جو اس کے سامنے شیرنی بنی بیٹھی تھی اب ہلکا ہلکا ڈر رہی تھی۔ چلو چھوڑو، کوئی بات نہیں، چلو یہاں سے چلتے ہیں، وہ اس کا چہرہ دیکھ کر بولی۔ پھر دونوں یونیورسٹی سے نکل گئیں۔ اوہ دارم، میں نے سنا تمہیں اس لڑکی نے گھٹیا کہا۔ وہ نرمین تھی جو نزاکت سے بالوں کی لٹ انگلی پہ لپیٹ کر اس کے غصے کو اور بڑھا رہی تھی۔ سو سیڈ، تمہیں اسی وقت اپنا بدلہ لینا چاہیے تھا۔ یہ گروپ کی ہی ایک اور لڑکی تھی۔ دارم اس سے ایسا بدلہ لے گا کہ اسے پوری دنیا گھٹیا کہے گی، اس لیے چل، ہمارا شیر اسے کچل کے رکھ دے گا۔ یہ مفید مشورہ حارث نے دیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، ہم نے اسے بلی کیا، وہ اس کا ری ایکشن تھا، کہنے والا وقار تھا۔ ہاں وقار، تم اپنے دوست کو گھٹیا کہنے والے کی فیور کر رہے ہو؟ نرمین اور اس کی آگ لگانے والی زبان، جبکہ دارم جانتا تھا اسے کیا کرنا تھا۔ وہ 2 دن یونیورسٹی نہیں آئی تھی۔ تیسرے دن کلاس میں داخل ہوئی تو خلاف معمول دارم نے اسے ایک مسکراہٹ پاس کی جسے ماتھے پہ بل ڈالے اس نے اگنور کیا۔ اسلام آباد کی ٹاپر لاہور کے بلیز میں پھنس چکی تھی۔ لیکچر کے دوران بھی دارم نے کوئی بحث نہیں کی، جبکہ ہر لیکچر میں ان کے جوابات پر ایک دوسرے سے بحث ہوتی تھی۔ لیکچر کے بعد وہ اس کے پیچھے آیا۔ ایمان، اس نے بلایا تو وہ اگنور کیے آگے چل دی۔ اللہ صبر دے مجھے، ذہن میں دعا کرتے دوبارہ اس کے ہم قدم ہوا۔ ایمان، آئی ایم سوری، اس دن میری غلطی تھی۔ چہرے سے لگتا تھا وہ دل سے بول رہا ہے۔ صحیح کہا تھا، دلوں کے حال اللہ ہی جانتا ہے۔ وہ جواب دیے بغیر چلی گئی۔ اگلا پورا ہفتہ اس کا رویہ اور اس کے بارے بار بار معافی مانگنے پر اس نے معاف کر دیا۔ تو کیا ہماری دوستی پکی؟ وہ بچوں کی طرح خوش ہوتا بولا۔ جواباً وہ مسکرا دی۔ اب جہاں وہ بیٹھی ہوتی وہاں وہ بھی پہنچ جاتا۔ اگر بیٹھی کچھ کھا رہی ہوتی وہ بھی بیٹھ کر کھانے لگتا۔ پڑھ رہی ہوتی تو وہ بھی اپنی کتابیں کھول لیتا۔ سیمسٹر کا آخری سر پہ تھا جب دارم نے اسے پروپوز کیا۔ ایمان کو گھر کا مسئلہ تھا، جب اس کے بہلانے پھسلانے پر وہ مان گئی۔ اس کی اتنی برین واشنگ کی تھی اس نے کہ وہ کورٹ میرج پر راضی ہو گئی۔ شادی کے بعد وہ اسی کے فلیٹ پر تھی۔ اسے لگا دارم سے اچھا لائف پارٹنر کوئی ہو ہی نہیں سکتا، مگر چوتھے دن اس کی تمام سوچوں کو دارم نے غلط ثابت کر دیا۔ میں امریکہ جا رہا ہوں۔ اس کی اس بات نے ایمان کے اوپر بم پھوڑا، اور میں اس کی آس سے پوچھا تھا شاید وہ کہہ دے کہ تم ساتھ چلو گی جہاں پہلے ہوتی تھی۔ ایمان کا تو گویا سانس ہی رک گیا۔ تو تم جھوٹ کہہ رہے ہو، ہے نا؟ تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ وہ دارم کے قدموں میں بیٹھی گڑ گڑا رہی تھی، جبکہ دارم سگریٹ کو شعلہ دکھاتے ایک کش لے چکا تھا۔ اب وہ گہرے کش لگاتا اسے دیکھ رہا تھا۔ تم نے مجھے گھٹیا کہا تھا نا، اب کیا ہے؟ میں نے گھٹیا عمل صفاقی سے کہتا وہ وہاں سے چلا گیا، اسے طلاق دیے بغیر۔ عصر کا وقت تھا جب اس نے اپنے گھر کا دروازہ نوک کیا۔ دروازہ نویدہ نے کھولا۔ اسے دیکھتے ہی نویدہ بیگم نے اسے چٹیا سے پکڑ کر کھینچا۔ کہاں تھی 4 دن ذلیل؟ کس عاشق کے ساتھ مکالہ کر کے آئی ہے؟ وہ اسے مارتے ہوئے اونچا اونچا ڈھنڈورا پیٹ رہی تھی۔ مجھے تو پہلے سے شک تھا تم ایسی حرکت ضرور کرو گی، جب ماں نے کچھ نہ سکھایا ہو تو یہی سب کرنا تھا نا۔ وہ اس کے بال کھینچتے چیخ رہی تھی۔ وہ اس بات کی منفی بھی نہ کر سکی۔ وہ روتے ہوئے مار کھائے جا رہی تھی جب سب لوگ جمع ہوئے۔ اس کار خیر میں تائی نے بھی حصہ لیا۔ ماں ایک کونے میں کھڑی رو رہی تھی۔ یہ تماشا 1 گھنٹے بعد تایا جان کی آمد پر ختم ہوا۔ تب تک وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ تایا، اماں اور تائی ہاسپٹل لائے تھے جنہوں نے اس کے پریگننٹ ہونے کی نشاندہی کی۔ وہ تینوں شوق میں چلے گئے۔ اسے واپس گھر لائے تو ایک مرتبہ پھر تماشا چلا۔ اب کہ اسے گھر سے نکال باہر کیا تھا انہوں نے، یہ کہہ کر کہ جس کے ساتھ مکالہ کر کے آئی ہو اسی کے پاس جاؤ۔ وہ رو رہی تھی بے انتہا۔ زندگی نے کیسی کروٹ لی تھی۔ اس کے دل سے دارم کے لیے بد دعائیں نکل رہی تھیں۔ وہ لٹی پٹی حالت میں یتیم خانے آئی۔ وہاں کے انچارج نے اسے دیکھتے مرہم پٹی کی اور ایک کمرہ رہنے کو دیا۔ وہ دن رات یہی سوچتی اس کی غلطی کیا تھی۔
جو اتنی بڑی سزا ملی تھی کسی پر اعتبار کرنے کی یا اسے جواب دینے کی؟ اس نے مینجمنٹ میں بات کی تھی، پڑھی لکھی لڑکی تھی، فوراً جاب مل گئی۔ اب وہ یتیم خانے کا مینجمنٹ سنبھالتی تھی۔ ایک ٹھہراؤ تھا جو اس کی زندگی میں آ گیا تھا۔ یتیم خانے میں لاوارث بن کر رہتے اسے 5 ماہ ہو گئے تھے۔ جب وہ آفس سے روم میں جا رہی تھی تب اس نے انچارج کے آفس میں اسے دیکھا۔ اس کی خوشیوں کا قاتل دل کیا تھا وہی قتل کر دے۔ راتوں رات لاوارث بنا چھوڑا تھا اس نے۔ دارم کسی خاص منت پوری ہو جانے پر خیرات کرنے آیا تھا۔ اسے وہاں سفید قمیض شلوار میں کھڑا دیکھ کر وہ پتھر ہوا۔ کیا اس کی اس حرکت نے اسے لاوارث کر دیا تھا؟ دماغ جو جواب دیتا تھا وہ ماننے کو تیار نہ تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر لگتا تھا وہ پریگننٹ تھی۔ دونوں پتھر کے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ جب ایمان کے جسم میں حرکت ہوئی وہ وہاں سے بھاگ کر اپنے روم میں گئی۔ وہ اس کے پیچھے آیا تب تک وہ غائب ہو گئی تھی۔ اس نے روم میں پہنچتے ہی انچارج سائمہ کو کال کی جو ان 5 ماہ میں اس کی بہت اچھی دوست بن گئی تھی۔ وہ ایکسکیوز کرتے وہاں آئی تو ایمان کو زارو قطار روتے پایا۔ ایمان نے اسے یہاں سے بھیجنے کا کہا، فی الوقت وہاں سے اپنے گھر بھیج رہی تھی۔ اس کے بعد وہ آگے کا پلان کرتے۔ اسے گاڑی میں بٹھا کر وہ دوبارہ آئیں تو دارم وہیں پریشان سا بیٹھا تھا۔ ڈونیشن کرنے کے بعد اس نے ایمان کا پوچھا مگر انہوں نے کسی کی پرسنلز بتانے سے صاف انکار کر دیا۔ وہ انہیں انچارج کے گھر کی تھی جب وہ آئیں۔ انہوں نے اس سے وجہ پوچھی اور اس نے 5 ماہ پہلے ہوئے واقعے کو بتا دیا۔ انہیں دکھ ہوا اتنی کامیاب ٹیلنٹڈ لڑکی کے ساتھ یہ ہوا تھا۔ اگلے 2 دن وہ اس نتیجے پر پہنچی کہ ایمان انگلینڈ جائے گی۔ 15 دنوں میں وہ وہاں تھی۔ وہ ہر بات پر ان کا شکریہ کرتی تھی اور تمام روپیہ جو انہوں نے اس پر لگایا تھا واپس کرنے کا کہتی تھی۔ انگلینڈ میں زندگی اتنی آسان نہ تھی۔ وہ وہاں مختلف جابز کرتی تھی۔ تقریباً 3 ماہ بعد اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا جسے دیکھتے ہی وہ رونے لگی۔ روتے روتے ہچکی بندھی تھی۔ ڈاکٹرز چپ کرواتے رہے۔ اس نے اس فرشتے کا نام جاذب دارم دانیال رکھا۔ ایک سنگل مدر ہونا کتنا مشکل تھا، اوپر سے پردیس میں۔ وہ دن رات محنت کرتی۔ اس کی جاب ایک اچھی کمپنی میں ہوئی تھی۔ اس کے ٹیلنٹ کو دیکھتے ہوئے جلد ہی وہ ایک اچھی پوسٹ پر کام کر رہی تھی۔ 9 to 5 جاب پر وہ اپنے بیٹے کو اسکول چھوڑ کر آتی۔ واپس وہ وین پر آتا۔ اس کے آتے ہی اسے لگا اب اسے دنیا میں کسی اور رشتے کی خواہش نہیں۔ وہ جاذب سے باتیں کرتی رہتی۔ تب بھی جب وہ بولتا نہیں تھا۔ تقریباً 1.5 سال میں اس نے بولنا شروع کیا اور وہ اتنا صاف بولتا تھا لوگ یقین نہیں کرتے تھے کہ بچہ 1.5 سال کا ہے۔ ذہانت اسے ماں باپ سے ورثے میں ملی تھی۔ اس کی آنکھیں، ناک، ہونٹ بالکل باپ جیسے تھے۔ باپ کی کاپی تھا۔ وہ نفاست سے بال بناتا، کپڑے جوتے بالکل صاف ہوتے۔ بے شک وہ ایک دل کو چھو لینے والا بچہ تھا۔ وہ آفس سے تھکی ہاری گھر پہنچی تو 6 سالہ جاذب اس کے لیے بھاگ کر پانی لایا۔ "Hey mom, are you hungry?" ماما کیا آپ بھوکی ہیں؟ "Are you?" اس نے جواباً سوال کیا تھا کہ شاید وہ بھوکا ہے اس لیے پوچھ رہا تھا۔ "نہیں، میں نے کھانا گرم کر کے کھا لیا تھا جو آپ فریج میں رکھ گئی تھی." اس نے انگریزی میں جواب دیا مگر ابھی بھی تھوڑا پریشان دکھتا تھا۔ "میرا پیارا بیٹا." وہ اسے اپنے ساتھ لگاتے اس کے درست بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ "آپ نے بتایا نہیں آپ کو بھوک لگی ہے۔ میں نے آپ کے لیے نوڈلز بنائے ہیں." اس نے خود ہی جواب دیا۔ "آپ لے آؤ، ہم مل کر کھاتے ہیں." وہ کچن سے باؤل نوڈلز کا لیے ایک فورک لایا تھا۔ اب وہ ایک بائٹ اس کے منہ میں ڈالتی، ایک خود کھاتی۔ دارم نے باپ کی کمپنی سنبھالی تھی۔ اس کی کمپنی میں قدم رکھتے ہی بزنس میں وہ فائدہ ہوا جس پر اس کے باپ نے یہ کہہ کر آفس آنا بند کر دیا کہ تم سنبھالو، میں ریٹائر ہو رہا ہوں۔ بڑے بابا اور ڈیڈ گھر ہوتے تھے اور اس پر ہر طرح سے پریشر ڈالتے تھے کہ شادی کر لو، گھر میں ہم بھی خوش ہو جائیں گے۔ اس نے اس دن سے اسے تلاشنا شروع کیا تھا جس دن وہ دکھی تھی۔ ابھی 7 سال تک وہ اس کوشش میں کامیاب نہیں ہوا تھا۔ اس نے وہ دوست بھی چھوڑ دیے سوائے وقار کے۔ ایک ٹھہراؤ تھا جو اس میں پایا جاتا تھا۔ سنجیدگی کی بنا پر وہ بزنس کمیونٹی میں مشہور تھا۔ اس کی کالی آنکھیں کسی کو دیکھنے کی تمنائی تھی مگر وہ مل کے نہیں دے رہی تھی۔ وہ آج جاذب کے ساتھ اس کی شاپنگ کر کے آئے تھے۔ "جاذب، آپ کو پتہ ہے ہم کہاں جا رہے ہیں؟ آج ہی انچارج سائمہ کی کال آئی تھی کہ ان کی طبیعت نہیں ٹھیک، کینسر نے انہیں اپنے شکنجے میں لیا تھا، وہ بس ان کے لیے پاکستان آ رہی تھی۔ "ویئر؟" جاذب نے بیگز رکھتے مکمل توجہ ماں کی جانب کی۔ "پاکستان،
وہ خوش ہوتے بولی، وہ بھی خوش ہوا کیونکہ اس کی ماں خوش تھی۔ واپس کب تک آئیں گے؟ اس نے پوچھا تو ایمان کی آنکھوں کی جوت بجھ گئی۔ پھر وہ یہ نہیں کہہ پایا، اس کا اسکول، اس کا سوشل سرکل۔ وہ خاموش ہو گیا، اسے معلوم تھا ماں کو خوش کیسے کرنا ہے۔ او موم، پاکستان جہاں پر وہ زو والا بندر بھی ہوگا جس نے آپ کے جادو کی ٹرک پر حیرانی شو کی تھی، وہ جوش سے بولا۔ اور ایمان واپس خوش ہو گئی۔ اتنے سے بچے کو اپنی ماں کی ہر چیز کا خیال تھا۔ اب وہ اسے اپنے بچپن کی قصے سنا رہی تھی جو وہ بچپن سے سنتا آیا تھا، مگر ہر بار وہ پہلے والی حیرت اور خوشی شو کرتا۔ وہ ایک جینیس مائنڈ تھا۔ ہیکنگ اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ الجبرا، سائنس، غرض ہر چیز کا اسے علم ہوتا تھا، مگر اس نے جتنی بار ماں سے اپنے باپ کا پوچھا وہ اتنی بار یہی جواب دیتی کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ آہستہ آہستہ اس نے یہ سوال کرنا چھوڑ دیا۔ اسے معلوم ہوا کہ ماں اس بات سے دکھی ہوتی تھی۔ ڈیڈ، آئی ایم میرڈ۔ باپ دادا کی بلیک میلنگ کے سامنے اس نے یہ کہا تھا جہاں ان دونوں کو سانپ سونگھ گیا۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے میں نے تمہاری شادی نہیں کرائی، نہ تمہاری شادی کا لڈو کھایا ہے، تو شادی کب ہوئی؟ بڑے بابا صدمے میں بولے۔ انہیں لگ رہا تھا وہ مذاق کر رہا ہے، مگر اس کے سنجیدہ لہجے میں مذاق کی رمق موجود نہ تھی۔ اس نے انہیں سارا واقعہ بتایا جس پر نالائق، نافرمان، بدتمیز، جانے کون کون سے القابات سننے کو ملے تھے۔ وہ جانتا تھا وہ ان پر ایک پورا اترتا تھا، اسی لیے خاموشی سے لان تان سنتا رہا۔ اب بڑے بابا اور ڈیڈ بہو ڈھونڈ مہم میں جیت گئے اور حیران اس بات پر ہوئے کہ ان کا کوئی پوتا یا پوتی بھی ہوگا۔ انہوں نے ایک ٹیم تشکیل دی تھی جو صرف ان کی بہو اور پوتا ڈھونڈے گی۔ خود بھی اب وہ روز اس جگہ جاتے جہاں بچے زیادہ ہوتے۔ پارک میں وہ ہر آتے جاتے بچے کو غور سے دیکھتے، مگر ہفتہ ہونے کو تھا، نتیجہ صفر۔ وہ پاکستان ایئرپورٹ سے باہر نکل رہے تھے، وائٹ ڈریس شرٹ اور کھلی بلو جینز پر آف وائٹ لانگ کوٹ پہنے، سر پر حجاب کیے، ایک ہاتھ سے ٹرالی کھینچتے، دوسرے ہاتھ جاذب کا ہاتھ پکڑے وہ پورے اعتمادی سے چل رہی تھی۔ جاذب وائٹ بیگی شرٹ اور بلیک بیگی شارٹس پہنے ہوئے تھا۔ اس کے ڈارک براؤن بال سلیقے سے سجے تھے، آنکھوں پر کالی گوگلز لگائے وہ بچہ ہر ایک کی نظر کا مرکز تھا۔ وہ سیدھا انچارج سائمہ کے گھر آئے۔ ایمان کو جاذب کو سمجھانا نہیں پڑا تھا کہ مہمان کیسے رہتے ہیں۔ وہ وہاں پہنچا تو وہ سلیقے سے بغیر تنگ کیے رہا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ یہاں جاب سٹارٹ کر دے۔ اس رات اس نے جاذب سے یہ ڈسکس کیا۔ واپس نہ جانے پر وہ تھوڑا جذبہ دکھائی دیا مگر خاموش رہا۔ اس نے اس کا اسکول بھی دیکھنا تھا تو اسے ساتھ لیے وہ ٹریڈ مارک کمپنی میں انٹرویو دینے پہنچی۔ اسے ایک جگہ بٹھا کر وہ اندر گئی۔ یہ جانے بغیر اس کمپنی کا سی ای او دارم دانیال تھا۔ اسے مینجمنٹ کے لیے انٹرویو دینا تھا تو اس حساب سے مینجمنٹ کے ہیڈ نے انٹرویو لینا تھا۔ وہ اندر گئی تو جاذب واش روم پوچھتا واش روم گیا۔ دارم جو آفس سے نکل کر کہیں جا رہا تھا ہاتھ دھونے کے لیے واش روم گیا۔ وہ وہاں ہاتھ دھونے لگا جب اس کے ساتھ 6 سال کا بچہ بھی دوسرے سنک پر ہاتھ دھونے لگا۔ دونوں کا ہاتھ دھونے کا انداز ایک جیسا تھا۔ اس نے سرسری نظر اس پر ڈالی۔ اب وہ اپنے بالوں کو درست کر رہا تھا، اسی طرح وہ بچہ بھی بالوں کو درست کر رہا تھا۔ پھر اس بچے نے ٹیشو پیپر نکال کر مسکرا کر اس کی جانب بڑھایا تو وہ اسے تھام گیا۔ بچے نے اپنے لیے ٹیشو کھینچا، دونوں نے ہاتھ صاف کیے۔ اب دارم نے اس کے ہاتھ سے ٹیشو لے کر ڈسٹ بن میں ڈالا۔ وہ بچہ پہلی نظر میں ہی اس کی توجہ کھینچ چکا تھا۔ اس کے بال اسی کے بالوں کے رنگ کے تھے، وہ ہو بہو اس جیسا لگتا تھا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ دارم نے سوال کیا۔ اٹس جاذب۔ کیا پر اعتمادی تھی۔ وہ آج بھی لال ٹی شرٹ اور بلیک بیگی جینز میں موجود تھا۔ وہ مسکرایا۔ اینڈ ہو آر یو؟ اس نے اپنے مخصوص انگریزی لب و لہجے میں دارم سے پوچھا۔ اس بات پر دارم مسکرایا۔ اس نے اتنا پر اعتماد بچہ آج تک نہیں دیکھا تھا۔ اس کا دل کیا تھا اسے گلے لگانے کو۔ آئی ایم سی ای او آف دس کمپنی۔ اس نے نام بتانے کے بجائے عہدہ بتایا۔ اوہ، اٹس ویری نائس ٹو میٹ یو سر۔ وہ سب جانتا تھا کب کہاں کیا کیسے بات کرنی ہے۔ سیم ہیئر جاذب۔ اب وہ دونوں باہر کی جانب چل دیے۔ اب یہاں کس کے ساتھ آئے ہیں؟ دارم نے پوچھا۔ ود مائی مدر۔ بچہ جیسے انگریزی بولنے کا عادی تھا۔ اوہ، کیا وہ یہاں جاب کرتی ہیں؟ نہیں، وہ آج انٹرویو کے لیے آئی ہیں۔ اس نے اپنی سیٹ پر بیٹھتے کہا۔ جانے کیوں دارم بھی ساتھ بیٹھا۔ اس نے اسے اپنے آفس چلنے کا بھی کہا تھا مگر اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ موم نے ادھر بیٹھنے کو کہا تھا۔ وہ اس بات پر بھی حیران ہوا۔
تو کیا آپ چاہتے ہیں میں آپ کی ماما کو ہائر کر لوں؟ اس نے پیشکش کی، جسے اس نے یہ کہہ کر رد کر دیا کہ میری موم میں اتنی اسکلز ہیں کہ وہ خود یہ جاب حاصل کر لیں۔ دارم کو وہ بچہ دلچسپ لگا۔ اس نے اس کی ماں کا نام پوچھا تو اس نے نہیں بتایا۔ اوکے، آپ کس کلاس میں ہیں؟ ہار مانتے اس نے دوسرا سوال کیا۔ اس نے اپنی 1 کلاس کا بتایا۔ اس کے ساتھ بیٹھے بات کرتے اسے علم ہی نہ ہوا، میٹنگ کا وقت گزر گیا۔ خیر، جب علم ہوا تو افسوس نہیں ہوا۔ وہ کال سننے سائٹ پر ہوا جب ایمان جاذب کی جانب آئی۔ جاذب، گیس واٹ؟ وہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھے آنکھیں مٹکا کر بولی، یو آر سلیکٹڈ۔ وہ جلدی سے اٹھ کر گلے لگا تھا۔ یس، وہ اسے گلے لگائے خوشی سے بولی۔ اب وہ دونوں جا رہے تھے جب دارم نے ان کی پشت دیکھی۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ چلتا جا رہا تھا۔ دارم اسے روکنا چاہتا تھا مگر اس کا سیکرٹری۔ وہ جاب ملنے کی خوشی میں جاذب کو لے کر ایک پارک میں گئی۔ آئس کریم ہاتھوں میں پکڑے وہ ایک بینچ پہ آ بیٹھے۔ او موم، آئی لو دس، وہ آئس کریم کا چمچ منہ میں رکھتا بولا تھا۔ آئی نو یو ول لائک اٹ۔ بڑے بابا اور دارم کے ڈیڈ بھی اسی پارک میں موجود تھے۔ تھک ہار کر وہ ایک بینچ پر بیٹھے تھے جب ان کی نظر اپنے سامنے بیٹھے ماں اور بچے پر پڑی۔ بچے پر نظر پڑتے انہیں لگا جیسے دارم واپس بچہ بنے ان کے سامنے بیٹھا تھا۔ وہ دونوں ان کی جانب لپکے۔ ایمان اور جاذب دونوں نے اپنے سامنے کھڑے 2 بزرگوں کو دیکھا جو بڑے اشتیاق سے جاذب کو دیکھ رہے تھے۔ ایمان مسکرائی۔ جب سے وہ پاکستان آئے تھے تب سے لوگ اس بچے سے بات کرنے پہنچ جاتے تھے۔ السلام علیکم، پہلے جاذب نے کی تھی۔ ارے یہ تو بولتا بھی ہے، ڈیڈ نے والی جاتی نظروں سے دیکھا۔ گدھے کہیں کے، بولے گا کیوں نہیں؟ بڑے بابا نے انہیں گھورا، پھر واپس سے بچے کو اشتیاق سے دیکھا۔ وعلیکم السلام، بڑے بابا نے جواب دیا تو جاذب مسکرایا۔ بابا دیکھیں یہ مسکراتا بھی ہے۔ ڈیڈ تو صدقے والی جا رہے تھے۔ ایک مرتبہ پھر بڑے بابا سے ڈانٹ کھا کر وہ چپ ہوئے۔ بیٹے آپ کا نام کیا ہے؟ بڑے بابا نے پیار سے پوچھا۔ جاذب نام ہے میرا، وہ بولا۔ ہائے بابا، دیکھیں کتنا پیارا نام ہے۔ اب کی بار بڑے بابا نے اگنور کیا، انہیں پتا تھا پوتا ملنے کی خوشی میں پاگل ہو گئے تھے۔ دادا جی آپ بیٹھیں۔ اب کی بار ایمان اٹھ کھڑی ہوئی اور وہ جاذب کے دائیں بائیں ٹک گئے۔ انہوں نے اس کے ساتھ خوب باتیں کی۔ ایمان سامنے بینچ پر بیٹھی اسے ہی دیکھ رہی تھی اور جاذب کو تو جیسے اس کا سگا دادا مل گیا تھا۔ ان کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کرتا رہا۔ واپس جاتے انہوں نے ایمان سے نمبر بھی لیا تھا جو اس نے مسکراتے ہوئے دیا۔ وہ خوشی خوشی گھر آئے تو سامنے دارم بیٹھا دکھا۔ دونوں نے اسے دیکھ کر کیا اور وہ تو حیران ہی ہو گیا۔ صحیح کہتے ہیں جب بچوں کے بچے ہو جائیں تو اپنے بچے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ اب وہ دونوں خسر پھسر کرتے ہنس رہے تھے۔ دارم کے پوچھنے پر انہوں نے اسے گھورا۔ اب وہ روز پارک جاذب سے ملنے جاتے۔ اسے آفس جاتے 1 ہفتہ ہوا تھا جب دونوں کی ٹکر ہوئی تھی۔ وہ فون پر بولتا آ رہا تھا اور ایمان فائل سنبھالی۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر پتھر ہوئے۔ اس سے پہلے ایمان اس دن کی طرح غائب ہو جاتی، دارم اس کا ہاتھ پکڑتے اپنے آفس لایا۔ کیا مصیبت ہے، ہاتھ چھوڑو میرا، پیلی پڑتی رنگت کے ساتھ اس نے بولا تھا۔ دل الگ دھک دھک کر رہا تھا۔ کہاں تھی تم؟ تمہیں معلوم بھی ہے کتنا ڈھونڈا میں نے تمہیں؟ وہ اسے دیوار کے ساتھ لگائے پوچھ رہا تھا، لہجے میں بے بسی سی تھی۔ میں جہاں مرضی جاؤں تمہیں اس سے کیا؟ مروں جیوں میں تمہارے سامنے جوابدہ نہیں ہوں۔ اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھیں، بے بسی کے مارے پورے 7 سال کا دکھ تھا۔ تم میری پابند ہو، بیوی ہو تم میری، وہ دیوار پر مکہ مارتے بولا تھا جس پر ایمان نے آنکھیں بند کی۔ میں آپ کی بیوی نہیں ہوں، سمجھ آئی بات آپ کے؟ وہ ہر لفظ پر زور دیتی بولی۔ ضبط سے اس کے گلے کی تمام ہڈیاں دکھ رہی تھیں۔ میرے پاس نکاح کے پیپرز ہیں، گواہان ہیں، تم کیسے کہہ سکتی ہو بیوی نہیں ہو؟ اسے جانے کیوں تکلیف ہوئی تھی۔ پہلے گھر سے نکالا، پھر یتیم خانے سے نکالا، پھر ملک سے نکالا، اب جب واپس آئی ہوں تو آفس سے نکالیں گے؟ میں خود ریزائن کر کے چلی جاؤں گی۔ میں نے تمہیں کہیں سے نہیں نکالا، وہ غصے سے بولا۔ وہ استہزائیہ ہنسی، ہنستے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے دارم کو دھکا دیا اور جانے لگی۔ جب دارم نے اس کا بازو پکڑ کر کھینچا، وہ سیدھا اس کے سینے سے آ لگی۔ دونوں ایک دوسرے کے اتنے قریب آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑے تھے۔ کتنی شکایتیں تھی ایمان کی آنکھوں میں اور کتنی بے بسی اور ندامت تھی دارم کی آنکھوں میں۔ وہ اس کے اتنا قریب تھی مگر پہنچ سے بہت دور۔ آئی ایم سوری، دارم کے کہتے ہی وہ ہتھے سے اکھڑی، اس سے دور ہوئی۔ نہ دارم دانیال، آج نہیں، 7 سال پہلے بھی تم نے مجھے اسی سوری سے پھنسایا تھا۔ تب میں بے وقوف تھی، آج نہیں، آج تو بالکل بھی نہیں۔ وہ دھاڑی، دونوں کو پرواہ نہیں تھی کہ کوئی سن لے۔
آئی ایم ریئلی سوری، وہ واقعی ندامت سے کہہ رہا تھا، وہ ندامت جو 7 سال سے اس کے ساتھ تھی۔ ایمان نفی میں سر ہلاتے جانے لگی جب اس نے اس کا راستہ روکا۔ تم نے معافی مانگی اور میں نے معاف نہیں کیا، اب میرے راستے سے ہٹو ورنہ۔ وہ انگلی اٹھا کر وارن کر رہی تھی، مگر دارم کو آج اس کی اٹھی انگلی سے کوئی مسئلہ نہ تھا۔ ورنہ؟ دارم نے پوچھا۔ ورنہ چیخ چیخ کر سب کو اکٹھا کر لوں گی تمہارے خلاف، ورک پلیس پر امپلائی کے ساتھ ہراسمنٹ پر FIR کٹے گی، پھر عدالت میں کیس چلے گا، تمہارے آفس کے تمام امپلائیز گواہان کے طور پر پیش ہوں گے، اور تم جانتے ہو میں سیریس ہوں، میں یہ کر بھی سکتی ہوں، اب سائٹ پہ ہو۔ وہ اس کی بات سے محفوظ ہوا۔ اور اگر میں عدالت میں یہ کہوں کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ تھا تو عدالت کیا کہے گی؟ وہ دونوں ہاتھ پیچھے باندھے اس پر جھکا۔ جو مرضی کہے۔ اسے ایک طرف دھکا دیتے وہ تیزی سے نکلی تھی، وہ پیچھے سے مسکرا دیا۔ اسے ایمان مل گئی تھی جس کا انتظار اس نے 7 سال کیا تھا۔ 7 سال اسے سوچتے جانے کب محبت ہوئی۔ اس کا سارا بایو ڈیٹا وہ کمپنی سے لے چکا تھا جس میں اس کا ایک بیٹا تھا، سنگل مدر، اور گھر کا ایڈریس اسے دکھا تھا۔ وہ سیدھا پارک آئی۔ جازب انہیں 2 انکلز کے ساتھ بیٹھا، جانے کیا کہہ رہا تھا۔ وہ سیدھا اس کے پاس آ کر گھٹنوں کے بل بیٹھی۔ جازب فوراً خاموش ہوا۔ بڑے بابا اور ڈیڈ بھی دیکھتے خاموش ہوئے، پریشانی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ جازب اٹھ کر ماں کے گلے لگا، وہ اسے گلے لگتی رونے لگی۔ اس کے پاس ایک ہی رشتہ تھا جس کے ساتھ لپٹ کر وہ رو سکتی تھی، وہ جس کے ساتھ ہر بات شیئر کرتی تھی۔ موم کیا ہوا ہے، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ وہ از حد پریشان ہوتا بولا۔ پیچھے ہٹ کر ماں کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں بھرا، اس کے ننھے سے ہاتھ اب اس کے آنسو پہنچ رہے تھے۔ نتھنگ، آئی جسٹ مسڈ یو، وہ مسکراتے زکام زدہ آواز میں بولی۔ آئی آلسو مسڈ یو، وہ دوبارہ گلے لگا۔ میں تمہیں خود سے دور نہیں جانے دوں گی، وہ خود سے بڑبڑائی تھی۔ جب بڑے بابا نے اسے کھڑا کیا، اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، وہ جازب کو لے کر گھر چلی گئی۔ بڑے بابا پریشان سے گھر آئے۔ خلاف معمول آج دارم خوشی سے چہک رہا تھا۔ گانا گاتے اس نے بڑے بابا کو دیکھا، خوشی سے ان کی جانب لپکا۔ بڑے بابا، میرے پاس آپ کے لیے خوشخبری ہے، وہ ان کے پاس آتا بچوں کی طرح بولا۔ انہوں نے آنکھ کے اشارے سے آگے بولنے کا کہا۔ آپ کی بہو مل گئی، وہ چہکتا ہوا سا گول گھوما تھا، کہیں سے لگ ہی نہیں رہا تھا یہ وہی دارم تھا۔ نام کیا بتایا تم نے اس کا؟ ایمان۔ ابھی اس نے نام لیا تھا جب انہوں نے اس کا کان کھینچا۔ گدھے، تو وہ تمہاری وجہ سے اتنا رو رہی تھی؟ کون بڑے بابا؟ کان تو چھوڑیں، وہ جھکا ہوا بولا۔ تمہاری بیوی اور کون؟ آپ کب ملے؟ وہ حیران ہوتا بولا۔ پچھلے 1.5 ہفتے سے روز، انہوں نے سچ کہا۔ واٹ؟ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ وہ حیران تھا۔ میری مرضی، وہ غصے سے بولے۔ اب وہ صوفوں کی جانب بڑھے۔ بڑے بابا، اس نے بلایا۔ انہوں نے پوچھا۔ پیاری ہے نا وہ تو جیسے مجنوں کو بلا تھا یا اس کے دماغ پر اثر ہو گیا تھا۔ ہاں، مگر تمہارا بیٹا زیادہ پیارا ہے، انہوں نے معلومات میں اضافہ کیا۔ وہ اچھل کر کھڑا ہوا، بے یقینی سے دیکھا۔ اسے معلوم تھا اس کا کوئی بچہ ہوتا، مگر یقین نہیں تھا، آج یقین بھی ہو گیا۔ بابا، مجھے ملنا ہے اس سے، پلیز پلیز، وہ بے چین تھا۔ جو حرکت کی ہے ملنا بنتا تو نہیں ہے؟ انہوں نے اسے سر تپیر دیکھا۔ میں اس کے لیے سوری کر تو رہا ہوں، ابھی آپ چلیں ان کے گھر۔ وہ انہیں کھینچتا گاڑی میں بٹھا چکا تھا۔ ڈیڈ اندر آتے آتے واپس مڑے اور گاڑی میں جا بیٹھے۔ سارے رات سے اس کی بتی سی بند نہیں ہوئی تھی۔ ڈور بیل بجی تو کھانا بناتی ایمان نے جازب کو دروازہ کھولنے کا کہا۔ جازب فوراً حکم پر عمل کرتا دروازہ کھول چکا تھا۔ سامنے انہیں 2 دادا ابو کے ساتھ ایک نوجوان کو دیکھا جس سے وہ پہلے بھی مل چکا تھا۔ السلام علیکم، اس نے سلام کیا جس کا تینوں نے محبت سے جواب دیا۔ موم، اٹس بڑے بابا، اس نے ماں کو اطلاع دی جس نے انہیں اندر بٹھانے کا کہا۔ کم۔ وہ دروازے سے تھوڑا سائڈ ہوا جب وہ تینوں اندر داخل ہوئے۔ انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھا کر AC چلایا، اپنی سمٹی ہوئی کتابوں کو اٹھا کر ٹیبل پر رکھا۔ دارم تو اس کی ہر حرکت کو دیکھ رہا تھا۔ کیا وہ اس کا بیٹا تھا؟ وہ تو واری جا رہا تھا۔ ان کو بٹھا کر وہ بڑے بابا کے ساتھ آ بیٹھا۔ جب ایمان اندر آئی، سلام کیا، جب نظر دارم پر پڑی تو رنگت پیلی پڑی۔ کیا وہ اس کا بیٹا بھی چھیننے آیا تھا؟ دارم اسے دیکھ کر کھڑا ہوا۔ بڑے بابا، ہو از ہی؟ اس نے سرگوشی میں پوچھا۔ ہی از مائی گرینڈ سن، انہوں نے بھی سرگوشی میں جواب دیا۔ ایمان اس کی جانب لپکی، اسے کھینچ کر اپنے پیچھے کیا۔ جازب حیران سا اپنی ماں کو کپکپاتے دیکھ رہا تھا۔ ایمان، دارم کی آواز گونجی۔ ممی، میں
اپنا بیٹا نہیں دوں گی، وہ اونچا بڑبڑائی۔ ایمان میں اسے چھیننے آیا بھی نہیں ہوں، وہ بے بسی سے بولا۔ دل کر رہا تھا بیٹے کو سینے سے لگائے گا، مگر کیا بدقسمتی تھی، اپنا کیا ہی تھا جو بھگتنا پڑ رہا تھا۔ پھر کیوں آئے ہو؟ وہ غصے سے دھاڑی۔ جاذب کو وہ اپنے ساتھ لگائے کھڑی تھی۔ جاذب آؤ میرے ساتھ۔ ڈیڈ اسے باہر لے جانا چاہ رہے تھے کہ بچہ یہ سب نہ دیکھے۔ نہیں، میں اسے کہیں نہیں جانے دوں گی۔ وہ اسے زور سے پیچھے کھڑی تھی۔ بیٹا میں اسے آپ سے چھیننا نہیں چاہ رہا، میں چاہتا ہوں جو بات یہاں ہو وہ بچہ نہ سنے، اس کی صحت پر اچھا امپیکٹ نہیں پڑے گا۔ میں آپ کے ساتھ ہوں، یہ نالائق اپنی وجہ سے بھگتے گا جو آپ فیصلہ کرو گی۔ انہوں نے نرمی سے سمجھایا، وہ اسے جانے نہیں دینا چاہتی تھی مگر اس کی صحت اولین ترجیح تھی۔ جاذب باہر گیا تو ایک مرتبہ پھر دارم نے سوری کیا۔ میں نے آپ کو کہا تھا، میں نے آپ کو معاف نہیں کیا تو یہاں آنے کا فائدہ؟ وہ دونوں بازو سینے پر باندھے کھڑی پوچھ رہی تھی۔ ایمان مجھے پتہ ہے میری غلطی ہے، جس کی سزا مجھے 7 سال ہر دن ہر رات ملی ہے۔ میرا بیٹا مجھ سے دور تھا، کیا یہ سزا کم تھی؟ وہ تو جیسے ابھی رو دیتا۔ آپ اس کو سزا کہہ رہے ہیں؟ وہ بھی اپنی غلطی کی۔ میری کیا غلطی تھی؟ صرف تم پر اعتبار کرنا، جس پر مجھے در بدر کی ٹھوکریں کھانا پڑی۔ اپنے زندہ ماں باپ کو دیکھے عرصہ ہو گیا مجھے، اور تم اپنی غلطی کی سزا کا کہہ رہے ہو؟ اس کی آواز غصے کی زیادتی سے پھٹ پڑی۔ آئی نو میری غلطی بہت بڑی تھی، کیا مجھے تم میرے بیٹے سے بھی نہیں ملنے دو گی؟ اس کے لہجے میں جانے کیا تھا جو ایمان ایک پل کو رکی۔ بالکل نہیں ملنے دوں گی، اب کی آواز صاف حکم دیتی تھی۔ وہ باہر نکلا تو جاذب لیونگ روم میں صوفے پر بیٹھا دکھا۔ اس کی قدم خود بخود اس جانب بڑھے، اپنی طرف اسے آتا دیکھ کر وہ کھڑا ہوا۔ پھر اس نے اپنے باپ کو گھٹنوں کے بل بیٹھے دیکھا، پھر اس نے اسے گلے لگایا۔ کیا احساس تھا وہ جو دونوں نے پہلی مرتبہ محسوس کیا تھا؟ اسے علم ہی نہ ہوا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے اور چھوٹے سے جاذب کی شرٹ میں جذب ہو رہے تھے۔ وہ اسے خود میں بھینچے روتا جا رہا تھا۔ کیا یہ بے بسی تھی؟ ڈیڈ، بڑے بابا اور ایمان تینوں ادھر ہی دیکھ رہے تھے جب بڑے بابا نے ایمان سے کہا، میں نے پچھلے 7 سالوں میں دارم کو اتنا خوش نہیں دیکھا تھا جتنا آج اسے یہ بتاتے دیکھا کہ اسے اس کی بیوی مل گئی، اور جب اسے معلوم ہوا کہ اس کا ایک بیٹا بھی ہے تو اس سے رہا نہیں گیا، وہ تمہاری دہلیز پر آ رکا۔ بیٹا میں تمہیں فورس نہیں کر رہا کہ تم اسے معاف کر دو، مگر ایک چانس دے دو۔ جس طرح تم اپنے بیٹے کے دور جانے سے ڈر رہی تھی ویسے ہی وہ ایک باپ ہے، انہوں نے سمجھایا۔ جاذب ہلکا سا پیچھے ہوا، باپ کے آنسو پہنچے جیسے ہمیشہ ماں کے پہنچتا تھا، اور دارم کا دل کیا وہ ساری زندگی روتا رہے اور اس کا بیٹا اس کے ایسے ہی آنسو پہنچے۔ کیا اولاد اتنی پیاری ہوتی ہے؟ ایک مرتبہ پھر اس نے اسے گلے لگایا، پھر نظر اٹھا کر ایمان کو دیکھا، اسے الگ کر کے وہ کھڑا ہوا۔ آئی ایم سوری، ایک مرتبہ پھر وہی جملہ دہرا کر وہ باہر نکل گیا۔ پیچھے کی ڈیڈ اور بڑے بابا بھی نکلے۔ ایمان جاذب کے پاس آئے، اسے ساتھ لگائے بیٹھی رہی۔ موم، از ہی مائی ڈیڈ؟ اس کے ساتھ لپٹے وہ بولا۔ isn't he looks like me؟ اس کے اتنے معصوم سوال پر ایمان کو ہنسی آ گئی۔ yes you looks like him، اس نے جواب دیا۔ پھر کیا آپ انہیں معاف کر دیں گی؟ وہ بہت آرام سے سوال کر رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا اپنے باپ کے ساتھ رہنا، مگر وہ ماں کے ساتھ بھی رہنا چاہتا تھا۔ آپ کیا چاہتے ہو؟ اس نے ڈائریکٹ سوال کیا تو وہ گھبرا گیا۔ اٹس اپ ٹو یو، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ وہ ماں کو دکھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ایمان جانتی تھی وہ اپنے باپ کو مس کرتا تھا۔ میں سوچ رہی ہوں میں معاف کر دوں۔ اس بات پر ایمان نے اس کی آنکھوں میں واضح چمک دیکھی تھی۔ اسے دیکھتے وہ مسکرائی۔ اگلے دن وہ آفس گئی، معلوم ہوا وہ آج نہیں آیا۔ گھر آئی تو اس نے بڑے بابا سے اس کا نمبر لیا۔ انہیں وہ پہلے ہی بتا چکی تھی کہ اس نے معاف کر دیا۔ اب وہ بڑے بابا اور ڈیڈ زیادہ تر ان کے گھر پائے جاتے، جبکہ دارم تو آگ پر چل رہا تھا۔ اسے ان نون نمبر سے کال آئی تو اس نے نہیں اٹھائی۔ 3 دن مسلسل روم میں رہا تھا، ابھی بھی وہ سو رہا تھا جب اسے کسی کے کہگے کی آواز آئی۔ ایک ساتھ بہت سے لوگ بول رہے تھے۔ وہ روم سے نکل کر آیا تو بلیک ٹراؤزر پر بلیک ٹی شرٹ، بال بکھرے ہوئے تھے، پیروں میں چپل ڈالے وہ باہر نکلا تو لیونگ روم میں اسے بابا، ڈیڈ، ایمان اور جاذب دکھے تھے۔ جانے کی بات پر کہکا لگا رہے تھے۔ اسے لگا اس کا خواب ہے۔ اتنی دیر میں ایمان نے اس کی جانب دیکھا تو آنکھوں میں مسکراہٹ تھی، لبوں پر بھی مسکراہٹ تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قریب آیا، تب تک وہ کھڑی ہو چکی تھی۔ باقی سب بھی اسی جانب متوجہ ہوئے۔
اس دن تم سوری کا جواب لیے بغیر ہی آ گئے تھے۔ اس کی بات مکمل ہوتی دارم نے کھینچ کر اسے ساتھ لگایا۔ سب کی موجودگی میں اس کے گال گلنار ہوئے۔ دارم، اس نے اسے ہوش دلانا چاہا مگر اسے کہاں کسی چیز کا ہوش تھا۔ او ڈیڈ! جاذب نے آنکھوں پر ہاتھ رکھا۔ اس کے پکارنے پر اسے ہوش آیا۔ وہ اس کی جانب لپکا۔ جاذب! بڑے بابا، میں آنکھیں کھول لوں؟ اس نے سرگوشی میں پاس کھڑے دادا کو مخاطب کیا۔ یس یو کین، جواب جاذب نے دیا تھا۔ اسے اپنے سامنے بیٹھا دیکھ کر وہ اس کے گلے جا لگا۔ اب وہ دونوں کے بیچ بیٹھا، کبھی اس کے سر پر لب رکھتا، کبھی جاذب سے پیار کرتا۔ وہ رات اس کی زندگی کی خوبصورت رات تھی۔ اس نے ساری رات بیٹھ کر جاذب سے باتیں کی تھی۔ اسے معلوم ہوا کہ وہ ہیکر ہے۔ اس کی ساری اچیومنٹس۔ آخر بیٹا کس کا ہے؟ دارم نے فخر سے بولا۔ او ہیلو! اس کی ذہانت مجھ پر گئی ہے، ایمان اونچا بولی جبکہ دارم نے خفگی سے اسے دیکھا۔ آرام کی کھاؤ مسز، میں آج تک ہر کلاس میں ٹاپ کرتا آیا ہوں۔ اس کی ذہانت مجھ پر گئی ہے، وہ بھی مصنوعی خفگی سے بولا۔ جاذب کبھی ماں کو دیکھتا، کبھی باپ کو۔ میں بھی ٹاپ کرتی تھی، ایمان نے چڑھایا۔ اب وہ دونوں جاذب کی ہر عادت کو اپنے سے منسوب کرتے دیکھ رہے تھے۔ جو بھی ہے ماشاء اللہ سے خوبصورتی باپ سے ہی لی ہے۔ اس بات پر وہ ایگری کرتی تھی مگر اس کے سامنے اعتراف کرے کبھی نہیں۔ فیچرز بولو فیچرز، مگر رنگت اور خوبصورتی مجھ جیسی ہے۔ ان دونوں کی بحث لمبی ہوتی جا رہی تھی جب جاذب ان کے درمیان سے اٹھ گیا۔